خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اہل بیت کے فضائل و مناقب، ان کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کون لوگ کہلاتے ہیں، اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی عظمت و شان اور بلند مقام نصیب فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر لی، اللہ نے ان اشخاص کو، ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر انسان سے افضل قرار دے دیا۔ یعنی جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جس نے شرف صحابیت حاصل کر لیا، وہ اس کائنات کے انسانوں میں سب سے افضل انسان شمار ہوتے ہیں۔ ان کا بھی ادب، احترام، عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے، عام لوگ، کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت ایمان میں کی۔ اب جو حضور کے گھر والے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ ہمارے ذمہ ان لوگوں کی عزت و تکریم کرنا بھی واجب ہے، جنہوں نے حالت ایمان میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور جو حضور کے اپنے گھر والے ہیں، ان ہستیوں کا ہمارے اوپر ادب، احترام، عزت، محبت کس درجے کی ہمارے ذمہ ہوگی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے کہ جو گھر والے ہیں آپ کے اہل بیت کہلاتے ہیں، ان کا ادب و احترام، عزت ہمارے ذمہ ان لوگوں سے، جو یعنی صحابہ کہلاتے ہیں، ان سے بھی زیادہ واجب ہے۔ زیادہ ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اب اس میں بنیادی بات کہ اب اہل بیت کون ہے۔ دیکھیے، اہل بیت سے آسان سا لفظ ہے، اس کا معنی بھی بہت آسان ہے۔ اہل بیت سے مراد محلے والے نہیں کہیں سمجھے جائیں گے، خاندان والے نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد گھر والے، جو گھر کے افراد ہیں، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے مخصوص کر دیا کہ 4 اشخاص کو اہل بیت کہا جاتا ہے: سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار، حسن و حسین، اور حضور کو ملا کے کہتے ہیں 5 تن پاک، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک کہ یہی 5 ہستیاں ہیں جو پاک ہیں، نعوذ باللہ باقی کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ان کے بد عقیدے اور بغض کی واضح علامت ہے کہ اہل بیت انہوں نے اتنے مختصر کر دیے۔ اب دیکھیے کہ اہل حضرت فاطمہ الزہرا یہ دنیا میں جب آئی تو ان کی ماں تھی، جو ماں تھی وہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی۔ پیغمبر کی زوجہ کو اہل بیت سے نکال کر بیٹی کو اہل بیت میں شامل کر لیا۔ بہرحال یہ بغض و عناد کی بات ہے جو آگے چل کر آئے گی۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت، ان سے مراد گھر والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی تمام اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہیں، آپ کے تمام چچا اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی پھوپھیاں اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے نواسے نواسیاں اہل بیت میں شامل ہیں، بنو ہاشم کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب ان تمام لوگوں کی عزت، احترام، قدر، محبت کرنا ہم سب پر واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اب یہ وہ لوگ ہیں اہل بیت جن کی عظمت کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ کو اللہ نے حرام کر دیا، اس لیے صدقہ حرام کیا۔ اب جو زکوٰۃ ہے یہ مال کی میل کہلاتی ہے، مال کی میل کہلاتی ہے۔ اب اہل بیت کے لیے وہ جتنی اب تک قیامت تک جتنے بھی ان سے ان کی اولاد در اولاد جو چلتی آ رہی ہے جنہیں ہم سید کہتے ہیں، اب ان کے اوپر بھی اللہ نے تا قیامت صدقے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے کہ اس لیے اب صدقہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہے، اہل بیت مال کی میل کھائیں، یہ ان کے اس عظمت کی اور اس عہدے کی اس مقام کی توہین ہے، اس لیے منع کر دیا گیا بھائی سید جتنے بھی ہیں حضور کی نسل جتنی قیامت تک چلتی آ رہی ہے ان کے اوپر یہ حرام ہے زکوٰۃ اور صدقے کا مال کھانا۔ یہ اللہ نے ان کی عظمت اور مقام کو خود بیان فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔